بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کے لیے کالے جادو پر مبنی ایک اور سچی داستان کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں دیورانی اور جیٹھانی سگی بہنوں کی طرح رہتی ہوں، اور اگر رہتی بھی ہوں تو ان کے بیچ میں ایک ایسی حسد جنم لے رہی ہوتی ہے جس کا یا تو ان کو پتا یا خدا کو۔ اور خاص طور پر اگر دونوں کے بیچ میں امیری غریبی کا فرق آ جائے تو یہ حسد کی چنگاری آگ میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ منہ پر تو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتی، پر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی ہوتی ہیں اور سامنے والی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ وہ اپنے خاوند کے کان بھرتی ہیں، اور اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہتی ہیں تو ان میں کچھ تو اپنی قسمت کا رونا رو کر خود کو سمجھا بجھا کر وقت گزار لیتی ہیں، پر کچھ نادان عورتیں عامل باباؤں، تعویذ گنڈے اور کالے جادو کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ ان کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اس کا انجام کیا نکلے گا۔ وہ وقتی دل کی تسکین کے لیے ایسا کفر تو کر جاتی ہیں، پر بعد میں سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اپنی دنیا تو دنیا، آخرت بھی خراب کر لیتی ہیں۔ دوستوں، ایسا ہی سچا واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس کو بھیجنے والے نے شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے اپنی پہچان بتانے سے منع کیا ہے، تو اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے جس میں بتانے والے اور اس واقعے سے جڑے ہر شخص کی شناخت کو راز رکھا گیا ہے۔ تو چلیں دوستوں، بنا وقت ضائع کیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے حسد نے مجھے اکسایا اور میں گناہ پر مجبور ہو گئی۔ میری دیورانی اور دیور مالی طور پر ہم سے زیادہ مستحکم تھے۔ میرے شوہر نے سینیٹری کی ایک دکان بنا رکھی تھی، جبکہ میرا دیور پراپرٹی کے کام سے وابستہ تھا۔ دھن دولت کا بہت زیادہ فرق ہونے کے باوجود ہم دونوں گھروں کا رہن سہن ایک جیسا تھا، سہولیات ایک جیسی تھیں، کیونکہ میرے دیور کی یہ خوبی تھی کہ اگر وہ گھر میں کسی چیز کا اضافہ کرتے تو وہ چیز دونوں گھروں میں استعمال ہوتی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہمارے گھر کا رنگ و روغن کروایا گیا، تو میرے دیور نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کو بھی رنگ کروایا اور سارا خرچہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بدلے گئے، تو میرے دیور نے دونوں گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بدلیں اور سارے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ جب میرے دیور کے حالات کچھ زیادہ بہتر ہو گئے تو میرے دیور نے ایک گاڑی خریدی۔ انہوں نے وہ گاڑی اپنے بجائے میرے شوہر کے نام کروائی اور چابی بھی ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس دوران بھی میرے شوہر کا کاروبار ویسے کا ویسا ہی رہا، اس نے مزید کوئی ترقی نہ کی۔ میرے دیور نے کئی بار میرے شوہر سے کہا کہ وہ اس دکان کو چھوڑ دے اور کپڑے کی دکان بنا لے یا پھر لوہے اور اسٹیل کی دکان بنا لے۔ جب اس دکان سے منافع نہیں ہو رہا بلکہ گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا تو اس دکان پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر میرا شوہر اپنی ضد پہ اڑا رہا اور اس نے وہ دکان نہ چھوڑی۔ دوسری طرف میرا دیور ترقی کرتا گیا اور ہم سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ تو ترقی کرتا گیا مگر میرے دل میں اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے حسد بڑھتا گیا۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ میرے دیور کے پاس 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے دیور نے کبھی اپنی اور میری اولاد میں فرق نہیں کیا۔ وہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے لاتا وہی میرے بچوں کے لیے لایا کرتا تھا۔ جس اسکول میں اس کے بچے زیر تعلیم تھے، میرے بچوں کو پہلے اسکول سے نکال کر اس نے میرے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروایا جس اسکول میں اس کے بچے پڑھتے تھے۔ کپڑا، جوتی، کتاب، یہاں تک کہ کئی بار گھر کی سبزی تک میرا دیور لے کر آیا۔
اس کی یہ ساری نیکیاں، یہ سارے احسان میرے دل میں اس کی عزت اور مقام بڑھانے کے بجائے میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا کرتے گئے۔ حتیٰ کہ میرے دیور کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کہیں بھی اس کی بیوی نے جانا ہے تو میرا دیور ہمیشہ اسے حکم دیتا تھا کہ بھابھی کو ساتھ لے کر جانا۔ کپڑا جوتی خریدنا ہے، میری دیورانی مجھے ساتھ لے کر جاتی، میں اپنی پسند کا کپڑا جوتی خریدتی اور میری دیورانی اپنی پسند کا خرید لیتی۔ یوں جیسا کپڑا میری دیورانی کا آتا ویسا ہی میرا بھی آتا، اور اس چیز کا خرچہ بھی میرا دیور ہی برداشت کرتا۔ یہاں تک کہ جب میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور میری بہن اس وقت اپنے ساتھ ٹی وی لے جانے کی ضد کرتی تھی، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم ٹی وی کا انتظام کر پاتے، تو اس وقت میرے دیور نے ٹی وی خرید کر دیا اور یوں میری بہن کی رخصتی ہوئی۔ دراصل بات پھر وہیں کی وہیں آ جاتی ہے کہ ان سب نیکیوں کے بعد بھی میرے دل میں حسد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے دیور اور اس کی اولاد کو نیچا دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کئی قسم کے جادوگروں اور عاملوں سے مدد بھی لی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہر کوئی میرے دیور کے بارے میں یہی کہتا کہ کوئی انجانی اور اندیکھی طاقت اس کی حفاظت کرتی ہے، وہ اس کی محافظ بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہوں کہ اس کی اولاد یا وہ خود میرے گھر میں آ جائے، وہ ہر وقت میرے قریب رہے اور میں ہر وقت یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اس پر عمل کر کے پھونکتی رہوں۔ اس جادوگر کے دیے ہوئے تعویذ اس فرد کے قریب رکھوں، اس کے سائے میں رکھوں، تو پھر شاید میں اپنے مقصد کو پورا کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اسے اکسانا شروع کر دیا کہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنے دیور کی بیٹی سے کروائی جائے۔ شوہر بھی مان گئے۔ انہوں نے دیور سے بات کی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے، پر ان کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں اور میرے دل میں ان کے لیے کتنی نفرت ہے۔ خیر، ہمارے بڑے بیٹے کی شادی اپنے دیور کی بیٹی سے کر دی گئی۔ وہ رخصت ہو کے ہمارے گھر آ گئی۔ میں بظاہر اس کے ساتھ بہت نارمل رہی، اسے پیار محبت سے اپنے قریب رکھا، لیکن اس پر جادو ٹونا اور مختلف قسم کے عمل کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں مجھے کوئی خاطر خواہ نتائج نہ ملے۔ کبھی وہ بیمار ہو جاتی اور تھوڑے عرصے بعد ٹھیک ہو جاتی، کبھی اس کا حمل گر جاتا، کبھی وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہوتی تو اس کے باپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا، لیکن یہ سب چیزیں عارضی تھیں، مجھے ان چیزوں سے تسکین نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں ایک جاننے والی کے ذریعے سندھ کے ایک عامل سے ملی۔ یہ نہیں کہ میں خود سندھ گئی، بلکہ میں نے اپنی جیب سے اخراجات ادا کر کے اس عامل کو یہاں بلوایا، اس کو ایک ہوٹل میں ٹھہروایا۔ وہاں میں اپنی دوست اور اپنی بہو کے ہمراہ اس کے پاس گئی۔ جب ہم اس عامل کے پاس پہنچے تو وہ انتہائی غور سے میری بہو کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہی سے سرخی مائل ہونے لگا، اس کی آنکھیں انگارہ کی مانند دہکنے لگیں۔ میں تو اسے ڈر ہی گئی اور میری بہو مجھ سے لپٹ گئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس عامل نے میری دوست کو اشارہ کیا کہ میری بہو کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا جائے تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے، اور خود وہ عمل کرتا رہا یہاں تک کہ میری بہو بے ہوش ہو گئی۔ جب عمل مکمل ہو گیا تو میں گھبرا گئی کہ کہیں لڑکی مر نہ گئی ہو۔ اس عامل نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ نہیں مرے گی، تھوڑی دیر بعد یہ ہوش میں آ جائے گی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، آج سے یہ لڑکی ایک ایک دن کر کے مرتی جائے گی اور ٹھیک 4.5 ماہ کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ آج سے اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی کہ یہ اپنی موت مانگے گی، پر اس کو موت نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے کچھ ورد بتائے اور کہا کہ تم نے کوشش کرنی ہے جب تک یہ تمہارے قریب رہے، تم نے ان ورد کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ اس کے کمرے میں رکھ دینا ہے
اور کوشش کرنی ہے یہ اپنا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزارے۔ اس کے بعد عامل نے اپنی رقم لی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میری بہو کو ہوش آیا تو میں بھی اسے لے کر گھر آ گئی۔ میری بہو یہ بھول چکی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کیسے بے ہوش ہوئی، اسے ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ البتہ اس کے ذہن میں اتنا واقعہ ضرور تھا کہ ہم ہوٹل داخل ہوئے تھے اور وہ یہ پوچھتی تھی کہ ہم ہوٹل کیوں گئے ہوئے تھے، تو میں اس کو بتا دیتی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی تھی، تم پانی مانگ رہی تھی، میں تمہیں لے کے ہوٹل گئی تھی تاکہ تمہیں وہاں آرام سے بٹھا کے پانی وغیرہ پلاؤں۔ یہ بات بھی میں صرف تنہائی میں اس سے کرتی تھی، لوگوں کے سامنے میں یہ بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ خیر، اس دن کے بعد اس بچی کے ساتھ مختلف حادثات ہونے لگے۔ اگر وہ چلتی تو زمین پر گر جاتی، اگر وہ سو رہی ہوتی تو اس کو یوں لگتا کہ چھت اس کے اوپر آ کر گر رہی ہے، وہ شور مچا کے اٹھ بیٹھتی۔ اگر اس کو کھانے کو کچھ دیا جاتا تو وہ کھانا نہ کھا سکتی تھی، بلکہ الٹا وہ کہتی تھی کہ یہ کسی حرام جانور کا گوشت ہے، اس سالن میں خون ہے، یہ روٹی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، یعنی وہ کھانا تک سکون سے نہیں کھا سکتی تھی۔ ہم نے اور اس کے والدین نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن اس کا علاج کہاں ممکن تھا، اس کو تو مرنا تھا اور 4.5 ماہ کے اندر مرنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مر رہی تھی۔ یقین کریں ایک وقت آیا کہ بھوک سے وہ نہ ڈھال تھی اور اس قدر نہ ڈھال تھی کہ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ کھانا تک نہیں کھا سکتی تھی۔ اگر اس کو زبردستی کھانا کھلایا جاتا تو وہ خون کی الٹیاں کرتی تھی۔ اس کی حالت سے ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ اگر ایک بار اس کی میڈیکل رپورٹ میں معدے کا مسئلہ آتا تو دوسری بار ٹیسٹ کرنے پر جگر کا مسئلہ آ جاتا، تیسری بار ہڈیوں کا آ جاتا، چوتھی بار دماغ کا آ جاتا، ہر بار ایک الگ الگ مسئلہ آتا اور پہلے والا ختم ہو جاتا۔ ڈاکٹر ابھی تک اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچے تھے کہ کون سی بیماری کا علاج کرنا ہے اور کون سی بیماری کا نہیں۔ انہی پریشانیوں میں اس کے والد صاحب اپنے کاروبار پر توجہ نہ دے سکے اور ان کا کاروبار بالکل ٹھپ کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی، زیور وغیرہ اور اپنا گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج پر لگا دیا۔ یاد رہے ان کو اپنا سب کچھ اس لیے بیچنا پڑا کہ ڈاکٹروں نے انسانی گوشت میں بننے والی کسی بیماری کا ذکر کیا اور اس کے لیے 30 ٹیکوں کا ایک کورس بتایا۔ ٹیکے امریکہ سے منگوانے تھے، وہ منگوانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ آیا، مگر ٹیکوں کا وہ کورس پورا نہ ہو سکا کہ ان کی بچی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے وہ بچی اپنے والدین سے اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی کہ دعا کرو میں مر جاؤں، مجھ سے میرا درد برداشت نہیں ہوتا۔ وہ عجیب و غریب ہو گئی تھی، وہ اپنی بہن بھائیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو میرے قریب رہنے والے لوگوں کو لگ جائے گی۔ وہ اپنے والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے کہتی تھی کہ میرے قریب نہ آیا کرو، میں نہیں بچ سکتی۔ یقین کریں اس کی موت اتنی اذیت ناک تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر میں خود دہل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کے والدین کو کنگال دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ جس دن وہ مری تھی اس دن اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی بچی کے لیے کفن خرید سکیں۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر بتا رکھا تھا اگر تم سے پیسہ مانگا جائے تو بتانا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میرے شوہر نے میرے کہنے کے باوجود اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ یہ گھر جو دونوں بھائیوں کی ملکیت ہے اسے بیچ کر نہ ہی صرف اپنی بیٹی کی موت کا یہ وقت گزار لے بلکہ دوبارہ اپنا کاروبار کھڑا کر لے۔ اس بات کو لے کر میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، مگر میرے منع کرنے کے باوجود میرے شوہر نے اپنا گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ یوں میری بہو مر گئی، مگر میرے دیور کا وہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔
اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ چند سال زوال میں رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ ابھرا تو پہلے سے زیادہ مالدار ہو کر ابھرا، مگر ہم دونوں میاں بیوی میں گھر میرے دیور کو مل جانے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کے بعد ہم دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ میرے بچوں نے میرے بجائے اپنے والد کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ میں کچھ عرصہ اپنے بھائیوں کے پاس رہی، مگر پھر میرے دیور نے میری ایک بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اور میری وہ بیٹی مجھے اپنے گھر لے آئی۔ کیونکہ میں ضعیف ہو چکی تھی، میرے بھائی بھتیجے وہاں میری دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں مجھے میرے بھتیجوں کی طرف سے گالم گلوچ تک کی جاتی تھی۔ جب میرے ان حالات کی خبر میرے دیور کو پہنچی تو انہوں نے میری بیٹی اور میرے داماد یعنی اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجا۔ وہ مجھے گاڑی میں ڈال کر اپنے پاس لے آئے۔ اب میرے دیور کے ساتھ میرا سابقہ شوہر یعنی اس کا بھائی بھی کاروبار میں حصے دار ہے، میرے بچے بھی کاروبار میں حصے دار ہیں۔ الحمدللہ یہ لوگ پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں، پر میرے اس ظلم کا پردہ ابھی تک چاک نہیں ہوا۔ میرا دیور مجھے انتہائی عزت دیتا ہے، میری ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ نہ ہی صرف میرے داماد اور میرے بیٹوں کو کہتا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ میری ضروریات کا خیال رکھیں۔ میرے یہاں رہنے پر میرے سابقہ شوہر نے اعتراض کیا تھا، مگر میرے دیور کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے، اس کے بچے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دیں ہیں، اس لیے ہم اسے اس کے بچوں کے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے کوئی تکلیف دو یا اسے گھر سے نکالو۔ میں آج بھی اپنے دیور کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ میرے دل میں کئی بار خیال آتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں، مگر پھر میں ڈر جاتی ہوں کہ اس کو اس کی بیٹی کتنی عزیز تھی۔ اگر اس کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ مجھے معاف کر پائے گا؟ شاید وہ مجھے معاف نہیں کر پائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، یا پھر شاید وہ ہمت کر کے خاموش ہو جائے، درگزر کر جائے۔ مگر میری سابقہ بہو کے بھائی، خاص طور پہ میرا داماد ہی مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے ان کو ان کی بہن کتنی عزیز تھی۔ یہ لوگ اپنی مری ہوئی بہن کے پاؤں پکڑ پکڑ کر اس کی منت و سماجت کر رہے تھے، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی بہن مری ہوئی تھی اور یہ اپنی بہن کے پاؤں چوم رہے تھے۔ یہ لوگوں کو اپنی بہن کو غسل تک نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اگر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی بہن کو یہ ساری اذیت میں نے دی تھی تو شاید یہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کروں گی۔ البتہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہوں گی کہ کبھی حسد میں اس حد تک آگے نہ گزر جائیں کہ آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستہ ہی نہ رہے اور آپ کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے۔ دوستوں، کیسا لگا آج کا واقعہ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن جی چکے، باقی کے 2 دن گزرتے ٹائم نہیں لگے گا۔ ہنسی خوشی مل کر گزار لیں، برائی کا راستہ نہ اپنائیں۔ اس میں دنیا میں تو ضلالت ہے ہی، آخرت بھی خراب ہے۔ اللہ پاک میری سب بہنوں کو اپنے اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور کبھی ان پر کوئی تکلیف نہ آئے، آمین۔ اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے یا ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور دوستوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب دبا دیا ہوگا، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔